جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو نماز میں اپنی دکانوں پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں اپنے بیٹے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں جلدی سے مسجد سے باہر جا کر اپنی فیکٹری میں جاؤں اور اپنے مزدوروں کو دیکھوں کام کر رہے ہیں یا نہیں، تیرا دل تو وہاں لگا ہے، تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تیرا دل کھیت میں لگا ہے، تیرا دل دھان اور گیہوں اور چاول میں لگا ہوا ہے۔ شاعر اسی کو کہتا ہے جو میں سر میں سجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، او میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں، کیسے دوں، تیرا دماغ تیرا ذہن تیرا دل میری طرف ہے ہی نہیں۔ وہ نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو، ایسے سجدے نہیں چاہیے اللہ کو، سجدہ تو وہ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، سجدہ تو وہ تھا، وہ ہوتا ہے جسے علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب، اس سجدے کی ضرورت ہے مسجد کے زمین پر، مٹی پر، سادہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہنے کی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ سب رکوع کی دعائیں ہیں اور سجدے کی دعائیں ہیں۔ یہ سجدہ وہ ہے جب زمین پہ پڑتا ہے تو زمین کی روح کانپ جاتی ہے، روح زمین جس سجدے سے کانپ جائے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود بادشاہ تھا، محمود غزنوی، اور اس کا غلام کا نام تھا ایاز۔ محمود کے بہت سے غلام تھے لیکن محمود سب سے زیادہ محبت ایاز سے کرتا تھا، سب سے زیادہ پیار اس کو ایاز سے تھا، وہ سب سے زیادہ بات ایاز کی سنتا تھا۔ دوسرے غلاموں کو تھوڑی تکلیف ہو گئی کہ ہم بھی تو غلام ہیں، ہمیں بادشاہ اتنا نہیں مانتا جتنا ایاز کو مانتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر ایاز کے کانوں تک آئی، محمود کے کانوں تک آ گئی بادشاہ کے، کہ لوگ ہمارے بارے میں اور جو دوسرے غلام ہیں 20-50 غلام وہ ہمارے بارے میں اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ محمود کے اور بھی غلام ہیں لیکن محمود ایاز کو اتنی محبت کیوں کرتا ہے، جاتا ہے تو ایاز کو لے کے جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو ایاز کو اپنے بغل میں کھڑا کر کے پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے محمود تو اپنے غلام ایاز کو اپنے پاس بٹھا کے کھلاتا ہے۔ اتنا پیار ایاز سے کیوں ہے محمود کو؟ محمود غزنوی نے فوراً اپنے سارے غلاموں کو بلایا اور ایک لائن میں بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔ محمود غزنوی کے سارے غلام ایک لائن سے بیٹھ گئے۔ محمود غزنوی نے ایاز کو اشارہ کیا تم بھی تو میرے غلام ہو، چلو لائن میں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ ایاز بھی لائن میں بیٹھ گیا غلاموں کے ساتھ۔ اب محمود غزنوی نے کہا ہیرے کا ڈائمنڈ کا ہار لاؤ، ہیرے کا، سونے کا نہیں، گولڈ کا نہیں، ہیرا ڈائمنڈ اس سے بھی زیادہ قیمت، اور ہیرے کے ہار کو اس نے توڑ دیا اور ہیرے کا جو ایک ایک پارٹس تھا، ایک ایک حصہ ڈائمنڈ کا، اس نے ہر ایک غلام کو دے دیا اور سب غلاموں کو ایک ایک ہتھوڑی دے دی، ہتھوڑا لو، سب کو دیا، ایاز کو بھی دیا۔ کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ سارے غلام بولے ڈائمنڈ، ہیرا۔ دوسرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہتھوڑا۔ چاہو اس ہتھوڑے سے اس ڈائمنڈ کو توڑ دو، تمہارے پاس جو ڈائمنڈ ہے، جو ہیرے ہیں، ان کو توڑ دو۔ اتنا قیمتی ڈائمنڈ توڑ دو۔ پھر انہوں نے اپنے بادشاہ کا حکم مانتے ہوئے سارے غلاموں نے ہتھوڑا مار دیا، ڈائمنڈ توڑ دیے۔
ایاز نے بھی توڑ دیا، سارے غلاموں نے توڑا، کوئی نہیں بچا، سب نے ہتھوڑے مار دیے اور ڈائمنڈ توڑ دیا۔ اب محمود نے ایک ایک کر کے سب سے پوچھا تم نے ڈائمنڈ کیوں توڑا؟ یہ غلام کھڑا ہوتا ہے، حضرت میرے آقا میرے مالک، میں نے ڈائمنڈ کو اس لیے توڑ دیا کیونکہ میرے آقا کا حکم تھا، ڈائمنڈ کی قیمت میرے آقا کے حکم سے بڑھ کر نہیں تھی، اس میں چاپلوسی بھی تھی اور تعریف بھی تھی اور حکم میں نے توڑ دیا۔ اچھا تم نے کیوں توڑا؟ اس نے بھی کہا آپ کا حکم تھا، حکم کے آگے میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا پسند نہیں کی، توڑ دیا۔ تیسرے سے پوچھا تم نے کیوں توڑا؟ اس نے بھی یہی جواب دیا، چوتھے نے بھی جواب دیا، 15 لوگوں نے، 20 لوگوں نے، 25 لوگوں نے، سارے غلاموں نے یہی جواب دیا۔ اب باری آتی ایاز کی، توڑا تو اس نے بھی تھا۔ پوچھا ایاز تم بتاؤ کہ تم نے اس ڈائمنڈ کو کیوں توڑا؟ تو ایاز نے فوراً یہ جملے ادا کر دیے، میرے آقا میرے مالک، آپ کا حکم زبان سے نکلا کہ توڑ دو، اور یہ میرے دماغ کا قصور تھا، یہ میری عقل کا قصور تھا، وہ آپ کے حکم کو سمجھ نہیں پائی، اور میری ناقص عقل کا قصور تھا، میری بد عقلی تھی، میں نے اس کو توڑ دیا۔ آپ کا حکم میرا ذہن سمجھ نہیں پایا، آپ کے کہنے کا مقصد کیا تھا وہ میری ناقص عقل میں نہیں آیا، اس لیے میری عقل نے جو سوچا وہی کیا اور میں نے اس کو توڑ دیا۔ محمود غزنوی مسکراتے ہوئے کہتا ہے غلاموں دیکھا تم نے میں ایاز کو کیوں پسند کرتا ہوں اور ایاز سے میں کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے حکم میں نے ہی دیا تھا توڑنے کا، تم سب نے فوراً میرا نام لے دیا اور کیا کہہ دیا؟ آپ کا حکم تھا توڑ دیا، آپ کا حکم سراخوں پر میں نے توڑ دیا، تم سب نے میرا نام لے دیا، گویا کہ توڑوانے والا میں، توڑنے والے تم ہو، توڑوانے والا میں۔ لیکن ایاز کو دیکھو، اس نے توڑ تو دیا لیکن اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی اور اس نے سارا قصور اپنی عقل کا بتا دیا، جبکہ حکم میرا ہی تھا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی بات کو، آپ کے حکم کو سمجھ نہیں سکا اور یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں نے توڑ دیا۔ اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی، میرے حکم کے باوجود اس نے ساری برائی اپنے اوپر لے لی، اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اس لیے میں ایاز سے تم لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک معمولی غلام اور معمولی بادشاہ کا یہ حال ہے، اس کو یہ جملے پسند آئے تو ایک اللہ میں اور اس کے غلام یعنی ہم میں اور آپ میں بھی یہی چیز ہونی چاہیے کہ جب اچھی چیز کی نسبت ہو تو اللہ کی طرف کریں اور بری بات کا جب کچھ کر بیٹھے تو اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہ ہونے دیں۔ یہی بندے کا اور اللہ کے درمیان، یہی مالک اور اس کے غلام کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ جب بندہ بے نمازی تھا، چور تھا، شرابی تھا، جواری تھا، زناکار تھا، لیکن اچانک نماز پڑھنے لگا، 5 وقت نمازی ہو گیا، تہجد گزار ہو جائے تو وہ یہ کہے کہ میرے رب کا احسان ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھا دی ہے، ہمیں حق پر گامزن کر دیا ہے۔ وہ اللہ کا نام لے، اچھا کام کرے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اور جب وہ اس سے کوئی برا کام ہو جائے، جب شراب پیے اور جوا کھیلے اور زناکاری کر کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا، بلکہ وہ اس کی نسبت میری طرف نہ کرے بلکہ اس کی نسبت کو شیطان کی طرف کر دے کہ نہیں اللہ نے تو مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا اور سوچنے اور سمجھنے کی عقل دی تھی، لیکن اس شیطان نے مجھے بہکا دیا ہے اور مجھ سے غلط کام کرائے ہیں۔ سچا بندہ وہ ہوتا ہے جو میری طرف کسی غلط کام کی نسبت نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ میں اور بندے کے درمیان، اللہ میں اور اس کے غلام یعنی ہم اور آپ کے درمیان یہ نسبت ہونا چاہیے۔ یہ ہے آپ
عبد اور یہ ہے معبود، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان یہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ اب ابھی عبادت میں ہم آئے کہاں ہیں؟ ابھی نماز اور روزے کی طرف تو چلے ہی نہیں ہے، ابھی تو عبادت کا پہلو آپ کے سامنے آیا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے صرف یہ بتایا کہ بندہ، بندگی تو بعد میں، پہلے بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق تو مضبوط ہو جائے، یہ رشتہ ہو۔ جب نماز اور روزہ رکھ کے اور پڑھ کے آئے تو کہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی، جب جھوٹ بولتے یا جوا اور شراب کھیل کر اور پی کر آئے تو کہے کہ مجھے شیطان نے دھوکا دیا ہے، برے کام کی نسبت اللہ۔ تب اللہ بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے کہ نہیں، میرے بندے نے میری طرف غلط کام کی نسبت لے۔ بہت سے لوگ تو ہوتے ہیں تو یہی کہہ دیتے میں کیا کروں، جب اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو میں چوری بھی کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں نماز پڑھوا دیتا، اللہ خود چاہ رہا ہے کہ نہ پڑھے، اللہ خود چاہ رہا ہم چوری کریں، نہیں پہنچ پاؤ گے وہاں تک۔ اسی لیے میں نے یہ مثال دی محمود اور ایاز کی، جب معمولی بادشاہ خوش ہو رہا ہے ایاز کے جملے سے جبکہ اس نے حکم دیا ہے، لیکن پھر بھی جب اس کا نام نہیں آیا تو خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو اس نے غلط کام کی نسبت میری طرف نہیں کی، جبکہ حکم میں نے دیا۔ اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ میں نے شراب پی، جوا کھیلا، مجھے شیطان نے بہکا دیا، اللہ تو مجھے ہدایت دے، تو اللہ کو بھی خوشی۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اور اب آئیے، عبادت ہوتی ہے دل کی گہرائی سے، عبادت ہوتی ہے اخلاص سے۔ آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی، نیت۔ انما الاعمال بالنیات، اچھے صالح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اب سنیے، اب عبادت آ گئی، اب آئیے عبادت۔ اب عبادت میں بھی دیکھیے، عبادت بندگی جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ سنیچر، مان لو آج جمعہ ہے، مان لو آج جمعہ ہے، مسجد بھر گئی ہے، سنیچر کو مسجد خالی تھی، اتوار کو اور کم لوگ ہو گئے تھے، وہ دنوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ سنیچر کو تو جمعے کے دن عصر میں کچھ زیادہ لوگ ہو جائیں گے، مغرب میں بھی پاک رہتے ہیں نا، نہائے دھوئے رہتے ہیں، تو مسجد کی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اب جیسی سیٹرڈے لگا 8-10 کم ہو گئے، کیوں؟ اب وہ پاک ہی نہیں رہے، اور منگل بدھ ہوتے ہوتے بالکل مسجد میں وہ ایک صف بھی نہیں رہتی ہے، 5-6 آدمی۔ کبھی کسی مسجد کا تو حال یہ ہے کہ مؤذن ہی اذان دیتا، مؤذن ہی نماز پڑھتا۔ چرچیز صاحب آپ کے گاؤں میں آئے جمعہ پڑھانے کے لیے، دیکھا مسجد بھری پڑی ہے، دل رکھنے کے لیے۔ سنیچر کو مسجد خالی تھی، اتوار کو خالی تھی، پیر سوم کو خالی تھی، منگل کو خالی تھی، بدھ کو نہیں آئے۔ جمعرات کے دن بھی ہم نے ہٹیا کی بازار کا، مسجد میں نہیں دکھائی دیے، جمعے میں پہلی صف میں بیٹھے ہیں، پہلی صف میں 11 بجے آ کے بیٹھے، سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا، جنت الفردوس بھی لگا لی، آگے بیٹھے ہیں۔ جرجی صاحب خطبہ دے رہے ہیں، دیکھو آگے، یہ تو کل تو دکھا نہیں تھا، پرسوں بھی نہیں دکھا، یہ آج آگے، ماشاءاللہ بڑی ہدایت۔ جرجی صاحب نے نماز جمعہ پڑھایا اور جمعہ پڑھانے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھ لیا، ماشاءاللہ آج تو آپ اگلی صف میں آئے تھے، کل تو نہیں دکھے تھے، پرسوں بھی نہیں دکھے، پورا ہفتہ نہیں آئے، آج؟ ولی صاحب آج جمعہ ہے۔ کیا ہے؟ آج جمعہ ہے۔ اچھا جمعہ ہے، مطلب جمعے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بقیہ دن نہیں دیکھتا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ پھر آج جمعہ ہے، اس کے منہ سے جمعہ ہی نکلا۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز پڑھ کے اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ پھر پورے ہفتے نہ ہو تو چلے گا، پورے ہفتے کا کور ہو جاتا ہے۔ ارے نہیں مولانا، ایسی بات نہیں، پڑھنا تو اور بھی دن چاہیے، کیوں نہیں پڑھے تھے؟ تو آج کیوں آ گئے ہو؟ آج جمعہ۔ ارے وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج جمعہ ہے تو آج کیوں آئے ہو؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ صرف جمعے ہی کو دیکھتا ہے،
بقیہ دن نعوذ باللہ اندھا ہو جاتا ہے. کیا ارے نہیں مولانا کیسی بات کر، آج نہائے دھوئے ہیں، آج کیوں آج بہت اچھا دن تھا، او بقیہ دن خراب ہے. نہیں یار مولانا میں نہیں یار، مجھے سمجھاؤ یار، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آج کیوں آئے ہو. جمعہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ ثواب دیتا، بقیہ دن اگر آؤ گے تو گناہ پڑے گا. نہیں ایسی بات نہیں. پھر مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا صرف یہ کہتا ہے جمعہ سنیچر کو نہیں روز پڑھنا چاہیے؟ پھر کیا بات؟ ارے مولانا صاحب اگر جمعے کے دن بھی اب آ رہا ہے صحیح بات ہے. ارے مولانا نہیں آنا چاہیے تو جمعے کے دن، ارے نہیں آج جمعے کے دن نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بڑا کمینہ دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. ارے تو اتنی دیر سے ہمیں کیوں پاگل بنا رہے ہو؟ جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ. یہ کہو نا کہ محلے والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے ڈر سے آیا ہوں، تاکہ وہ یہ نہ کہیں تم نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا میرا جمعہ ہے. وہی تو میں کہوں کہ جمعہ ہے جمعہ کیا مطلب؟ یہ کہو نا کہ جمعے کے دن بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بہت بڑا کمینہ. تو آپ نے اللہ کے لیے کہاں جمعہ پڑھا؟ آپ نے تو گاؤں والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے یہ نہ کہنے کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھی. یہ آپ نے جمعہ دیکھا، یہ عبادت دیکھا، کیونکہ آپ نے گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی. اب جمعہ بھی بیکار گیا. آپ نے ہفتے میں ایک دن کی نماز پڑھنا ہے وہ بھی بیکار، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. حدیث ہے صاف. یہ جمعہ بھی میرے لیے شرک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے پڑھا ہے. ہم نے جو رکوع کیا وہ اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے کیا ہے. جو سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے نہیں گاؤں والوں کے سامنے کر رہے ہیں. یہ جمعہ بھی شرک ہو جائے گا. عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرو، عبادت ہے کیا چیز؟ ہفتے میں ایک دن ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں جمعے کی، وہ بھی وہ گاؤں والوں کے ڈر سے جا رہے ہیں. یہ ہے نیت. ہم نہ تو عبادت صحیح کر رہے ہیں، نہ اللہ کے بندے ہی صحیح سے بنے ہوئے ہیں، نہ ہم اس کو معبود ہی صحیح طریقے سے جانتے ہیں. نہ ہم عبد ہی ٹھیک ہے، نہ عابد ہی ٹھیک ہے، نہ عبادت ہی ہماری ٹھیک ہے، نہ ہم اپنے معبود کا حق بھی پوری طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم عبادت سے آج ہٹ نہیں رہے، صرف عبادت پر ہماری تقریر ہو رہی ہے. مجھے بتائیے تو کہاں ہے یہ ہمارے پاس؟ اب عبادت بھی ہے تو کیسی ہے؟ اللہ اکبر. سامنے گھڑی بھی لگی ہوئی ہے، ایسے بھی ہو رہی ہے. تھوڑا سا مچھر بیٹھ سکتا ہے، یہ بھی ہو رہی ہے. تابعین کے واقعات پڑھیے، تذکرۃ الحفاظ پڑھیے علامہ شمس الدین ذہبی کی، جن کے پیر خراب ہو جاتے تھے اور ڈاکٹر کہتا تھا حکیم کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا. اس زمانے میں انجیکشن نہیں تھے سن کرنے کے، بے ہوش کرنے کے. تو وہ تابعین حضرات ہمارے بزرگ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر کاٹ، کیونکہ نماز میں میرا دماغ اللہ کی طرف اتنا لگ جاتا ہے کہ پھر میں ایسا منہمک ہو جاؤں گا کہ پیر کاٹنے کی تکلیف ہمیں نہیں ملے گی. ایک وہ نماز تھی ہماری، ایک مچھر کاٹتا تھا، داڑھی کھجا رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں. یہ عبادتوں کا حال ہم نے. ہم نماز پڑھ اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر آفتیں آ رہی، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. میرے بندے تو نماز میں مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. لیکن میرے بندے میں تجھے تو کہاں سے تو کیسے دوں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو نماز میں اپنی دکانوں پہ لگا ہوا ہے،
تیرا دل نماز میں اپنے بیٹے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں جلدی سے مسجد سے باہر جا کر اپنی فیکٹری میں جاؤں اور اپنے مزدوروں کو دیکھوں کام کر رہے ہیں یا نہیں، تیرا دل تو وہاں لگا ہے، تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تیرا دل کھیت میں لگا ہے، تیرا دل دھان اور گیہوں اور چاول میں لگا ہوا ہے۔ شاعر اسی کو کہتا ہے، جو میں سر میں سجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، او میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں، کیسے دوں، تیرا دماغ تیرا ذہن تیرا دل میری طرف ہے ہی نہیں۔ وہ نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو، ایسے سجدے نہیں چاہیے اللہ کو، سجدہ تو وہ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، سجدہ تو وہ تھا، وہ ہوتا ہے جس سے علامہ اقبال نے کہا، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب، اس سجدے کی ضرورت ہے مسجد کے زمین پر، مٹی پر، سادہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہنے کی، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح کہنے کی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ سب رکوع کی دعائیں ہیں اور سجدے کی دعائیں ہیں۔ یہ سجدہ وہ ہے جب زمین پہ پڑتا ہے تو زمین کی روح کانپ جاتی ہے، روح زمین جس سجدے سے کانپ جائے، زمین کی روح جس سجدے سے کانپ جائے، عرش والے کا عرش ہل جائے کہ واقعی میرے بندے نے دل سے اپنی غلامی کا اقرار کر لیا، اپنی ناک زمین پر رگڑ دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں نے اپنی ناک زمین کی مٹی پہ رگڑ کے تیرے سامنے ذلت کا اظہار کر دیا ہے، انسلٹ کر لی میں نے، اے اللہ عزیز تیری ذات ہے، ذلیل میں ہوں، اے اللہ تیرے سامنے میں نے اپنی ناک کو رگڑ لیا ہے، مٹی میری ناک پہ رگڑی ہوئی ہے، اے اللہ میں بہت ذلیل ہوں، اتنا کمتر تیرا بندہ تیرا غلام ہوں کہ زمین سے اوپر نہیں ہوں، اور ہم میں اور تجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں زمین سے اوپر نہیں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں سے نیچے ہی نہیں ہے، اے اللہ میرا تیرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، میں زمین کی پستیوں میں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں میں، اللہ میری حیثیت یہ ہے، تیرا مقام وہ ہے، جب تک ایسا سجدہ نہیں ہوگا تب تک روح زمین نہیں کانپے گی، اور جب روح زمین نہیں کانپے گی تو دوسرے سجدوں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے سجدے کی ضرورت ہے، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب، اس سجدے کی ضرورت ہے، اس چوروں والے سجدے کی نہیں، سبحان رب اللہ سبحان رب اللہ سبحان رب اللہ اللہ، اس کوے کی چونچوں کی ضرورت نہیں ہے، سجدے میں جا رہے ہو تو احساس ہونا چاہیے، سجدے میں گئے تو پہلے ناک پھر ماتھا، جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو پہلے ماتھا اور پھر ناک، یہ اٹھائیے، جائیں تو پہلے ناک ہونی چاہیے اور اٹھیں تو پہلے ماتھا اور بعد میں ناک، یعنی جاتے وقت بھی پہلے زمین پر ناک ہو اور اٹھتے وقت بعد میں بھی ناک اٹھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ کہتے نہیں ہم لوگ تیرے بیٹے کی شادی ہوگی نا، آئے گا تو میرے گھر ہمیں منانے، ناک رگڑواؤں گا تجھ سے، یہ ناک رگڑوانے والا جملہ سمجھتے ہو کیا مطلب؟ یعنی تیری بے عزتی کروں گا، کیا مطلب ہوا ناک رگڑوانے کا؟ ناک رگڑنا پڑے گی تجھے، یعنی تجھے میرے ہاتھ پیر جوڑنا پڑیں گے، ذلیل ہونا پڑے گا، پر اللہ کہتا تم ناک رگڑو، اللہ کہتا سجدہ کرو، اللہ کہتا سجدے میں جاؤ تو پہلے ناک زمین پر ہو، اٹھو تو پہلے پیشانی بعد میں ناک، یعنی دیر میں ناک ہی اٹھے، یہ رگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میرے پروردگار میں نے تیرے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا ہے، عزیز تو ہے ذلیل تو ہمیں، اور اچھا لگتا ہے یہ ناک رگڑنے کا معاملہ سعودیہ کا بادشاہ، پاکستان کا وزیر اعظم اور بڑے سے بڑے منسٹر اور بڑے سے بڑے نیتاؤں کو بھی کرنا پڑتا ہے جب وہ مسلمان ہے تو، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتے اللہ دنیا میں ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن تیرے گھر میں آنے کے بعد ہم بے بس بندے ہیں اور ہم ذلیل ہیں، عزیز تیری ذات ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے میرے بندو جتنا تم میرے سامنے ذلیل بنو گے
जितना अपने आप को मेरे सामने झुकाओगे और गिराओगे, हम लोगों की नजरों में तुम्हें उतना ही बाइज्जत बना देंगे, हम लोगों की नजर में तुम्हें उतना ही प्यारा बना देंगे। और देख लो आज जो सबसे ज्यादा नमाजी है, सबसे बड़ा तहज्जुद गुजार है, जो सबसे ज्यादा इबादत करता है, आज हम में से कितने लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको अपने घरों में बुलाते, दावत देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसको मेरे भाइयों अपने बिस्तरों पे बिठाते हैं और उसकी खातिरी करते हैं और जोड़ते हैं कि बड़ा नेक है, इबादत गुजार बंदा है, हम उसकी इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से काफिरों की औरतें मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाती हैं और मस्जिद से नमाज पढ़ने वालों के लिए खड़ी रहती है। जब वो निकलते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो दम करवाती है, पानी के लिए खड़ी रहती है, वो पानी के ऊपर भी दम करवाती है, हालांकि नहीं करवाना चाहिए। हाँ, बच्चों पर दम किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, हम अल्लाह के सामने जलील हो गया है, लेकिन अल्लाह ने लोगों के सामने मुझे अजीज कर दिया है, लोगों के सामने मुझे प्यारा बना दिया है, लोगों के लिए हमें बाइज्जत बना दिया है, लोगों की नजरों में उसने हमें बावकार कर दिया, बाइज्जत बना दिया है। हम अल्लाह के सामने जलील होना सीखे तो अल्लाह हमें लोगों की नजरों में बावकार कर देगा, मुकर्रब बना देगा। तो ये होना चाहिए हमारा। और इबादत कैसी होगी? नबी अकरम ने फरमाया, सुनन तिरमिजी की रिवायत है, सुनिए, दो तीन चीजें हैं, याद रखिएगा। इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चंद जुमले आज मैं बयान कर रहा हूं, कौन है जो इनको याद कर ले और दूसरों तक पहुंचा दे? अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आप मुझे बताइए कि वो जुमले क्या हैं, मैं उनको याद करके दूसरों तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, बहुत अच्छा, सुनिए ऐ अबू हुरैरा, पहली चीज लोगों में बता दो, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। हराम चीजों से बच जाओ, इत्तक़िल महारिम, हराम कामों से बचो, हराम चीजों से बचो, तकुन अअबदन नास, तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अब तो इबादत से हटकर बात नहीं हो रही है। तकुन अअबदन नास, जितनी तुम हराम चीजों से बचोगे उतना ही बड़े तुम इबादत गुजार बन जाओगे। पता ये चला, इबादत गुजार बनने के लिए हराम कामों को और हराम चीजों को छोड़ना जरूरी है। हम हराम रोजी भी खाएं और नमाज भी पढ़ें तो कबूल नहीं है। हाँ, सूद और ब्याज भी खाओ और नमाज भी पढ़ो, नहीं होगी। रिश्वत लो और नमाज भी पढ़ो, नहीं होगी। आप कोई तो काम करते ही होंगे, मान लीजिए मोबाइल संभाल रहे हैं, आपका मोबाइल, मैं जर्जी साहब मोबाइल लेके पहुंचे आपकी दुकान पे, अच्छा ठीक है, क्या खराबी है? आप जानते हैं 100 रुपए में ठीक हो सकता है, सही है, लेकिन आप उसको कह रहे हैं साहब इसकी ये खराब हो गई, इसकी ये खराब हो गई, 800 रुपए लगेंगे। टूटते टूटते मामला बनते बनाते 500 रुपए पे आके ठहर गया, लेकिन आपको मालूम है कि इसमें 100 ही रुपए की लागत लगना है, फिर भी 800 से 500 रुपए आ गए, तय हो गई, हम चले गए। आपने कहा बातचीत तो हुई, लेकिन आपने उसको ये कहा था कि इसमें ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, 800 लगेंगे।